ہمارے جو صوبے کے وزیر اعلیٰ ان کے بیگ پکڑ کے ان کے ساتھ سرو کر رہی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے یا جو اس صوبے کے جو ہے جو انتظامیہ ہے، جو اس صوبے کے منسٹریز ہے، کیبنٹ ہے، وہ ہنگامی طور پر جو ہے وہ اس صوبے میں جو ہے وہ ماحولیاتی ایمرجنسی نافذ کرے۔ ملک ایک ایلیٹ سرونگ کنٹری ہے، تو جو اس ملک کے ایلیٹ سے آپ ان کے اوپر ہاتھ ڈالیں، جو فیکٹریز چل رہی ہے، جو ان سے زہریلا دھواں نکل رہا ہے، آپ ان کو روکے۔ جو بڑے بڑے جاگیردار، جو بڑے بڑے زمیندار جو اپنے فصلوں کو جلا رہے ہیں، وہ چاہے بارڈر کے اس پار ہے یا بارڈر کے اس پار ہے، آپ ان کی روک تھام کریں۔ بیٹھتے اور وہ یہ پریس کانفرنس کرتے کہ ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، کوئی تفتیش ہی نہیں، اور آپ پہلے سے آ کے یہ بات کریں۔ لیڈ کا تھا، وہ ایک ایسے بندے کا تھا جو کہ ان کو فنڈنگ کرتا ہے، جو کہ ان کو پالتے ہے، جو کہ ان کی سیاسی مقاصد میں ان کا کام آتا ہے، تو اس کو بچانے کے لیے یا اس کی فیس سیونگ کرنے کے لیے یا جو اس کا انسٹیٹیوشن تھا اس کی ریپوٹیشن۔ بتائیے گا، طلبہ احتجاج کر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً کوئی 40 سال ہو گئے ہیں طلبہ یونین کمیٹیز جو ہے وہ ان پر پابندی ہے، تو کیا لگتا ہے کہ کبھی یہ بحال ہو پائیں گی؟ ممکن ہے؟ جی بالکل، یہ جو طلبہ یونینز ہے یہ ہمارا ایک آئینی اور قانونی حق ہے، جو کہ ہمیں آئین میں جو ہے وہ ایسوسییشن کا جو ہے وہ ہمیں آئین نے اس ملک کے آئین نے جو ہے جو ایک سب سے مقدس جس کو اس ملک کے ہم کتاب سمجھتے ہیں، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس ملک میں جو جتنے بھی طبقے ان کو جو ایسوسییشن کا جو وہ حق حاصل ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 40 سال سے جو ہے 1985 سے جو ہے اس ملک میں ایک ڈکٹیٹر نے جو ہے اپنی حکومت بچانے کے لیے انہوں نے اس ملک میں جو ہے وہ طلبہ یونینز کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی۔ پھر اس کے اوپر جو ہے سپریم کورٹ کی ڈیسیجن موجود ہے، اور سپریم کورٹ کی ڈیسیجن یہ ہے کہ طلبہ یونینز کو بحال کیا جائے، لیکن ان کو ریگولیٹ کیا جائے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ملک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایلیٹ سرونگ کنٹری ہے، اس میں صرف اگر سرو کیا جاتا ہے تو وہ ایلیٹ کو کیا جاتا ہے۔ جو اس ملک کا جو سب سے بڑا طبقہ ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ طالب علم جو ہے یا جو نوجوان ہے، جو 60% سے ابو اس ملک کی پاپولیشن ہے، ان کو جو ہے وہ بالکل فیصلہ سازی سے جو ہے وہ نگلیکٹ کیا گیا، ان کو فیصلہ سازی میں بالکل انوالو ہی نہیں کیا جاتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں جتنے بھی مسئلے مسائل دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ سیاسی مسئلہ ہو، سماجی مسئلہ ہو، معاشی مسئلہ ہو، معاشرتی مسئلہ ہو، ان ساروں کا حل ہی ہے، کیونکہ آپ ایک ملک کا جو سب سے بڑا جو طبقہ ہے، آپ ان کو فیصلہ سازی کرنے میں نہیں انوالو کر رہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی طبقہ جو تب تک اپنی حقوق کی تحفظ نہیں کر سکتا جب تک وہ خود نمائندگی نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے بتائیں، احتجاج چل رہا ہے، اس میں مطالبات کیا کیا ہیں؟ جو ہمارا سب سے جو بیسک مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے پیش نظر جو ہے اس ملک میں طلبہ یونینز کی بحالی کی جائے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز ہم کیمپسز میں دیکھتے ہیں، وہ پہلے تو یونیورسٹیز اور کالجز میں ہوتے تھے، اور اب وہ جو سلسلے وہ سکولز تک بھی جا پہنچا ہے کہ جو طالب علموں کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے وہ ہیرسمنٹ کے کیسز آتے ہیں، وہ فیمیلز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، وہ میل اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ ہیرسمنٹ کے کیسز آتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی پھر اس طرح کی کوئی کمیٹی نہیں ہے، کوئی اس طرح کا پراپر سٹرکچر نہیں ہے جو اس کی انکوائری کر سکے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں جو ہے وہ ہیرسمنٹ کمیٹیز کا قیام عمل میں لایا جائے، اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جو وہ ہیرسمنٹ کمیٹیز ہیں ان میں طالب علموں کی جو ہے وہ نمائندگی یقینی بنائے، تاکہ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ روکے جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم بھی اس ملک کے شہری، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے اس صوبے کا یا پورے ملک اور اسپیشلی ہم اس صوبے کا یا جو اس شہر میں جس میں ہم رہ رہے کہ یہاں پہ جو ہمارا سانس لینے کا حق تھا وہ بھی ہم سے چھینا گیا، اور جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک ماحولیاتی تبدیلی جو وہ رونما ہوئی ہے، اور یہ جو اسموگ آج بھی جو ہم ایئر انڈیکس کوالٹی دیکھیں تو وہ آج بھی جو ہے وہ 1000 سے اوپر ہے، جو کہ موزر صحت ہے، جو کہ بالکل اگر کوئی انسان 2-3 دن تک اس طرح رکھے تو سارے لوگ جو ہے وہ بیمار ہو رہے۔ تو اس کی جو ماحولیاتی ایمرجنسی ہے وہ اس صوبے میں اور اس پورے ملک میں نافذ کیے جائے، اور یہ جو ایک ماحولیاتی تبدیلی رونما ہو رہی ہے اس کے روک تھام کے لیے جو ہے کوئی عمل لائی جائے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بلوچستان میں ہے، بلوچستان کے اسٹوڈنٹس ہیں، خیبر پختونخوا کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو وہ تعلیمی مواقع نہیں میسر جو کہ تعلیمی مواقع پنجاب یا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے طالب علموں کا ہم چاہتے ہیں کہ ایکولی جو ہے ان اسٹوڈنٹس کو ٹریٹ کیا جائے، کہ جو اسٹوڈنٹس جو موقع پنجاب کے یا لاہور کے یا اسلام آباد کے کسی طالب علم یا نوجوان کو مل رہے، وہی موقع جو ہے وہ بٹگرام اور بٹگرام کے پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے، علائی کے پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے یا بلوچستان کے پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے طالب علم اور نوجوانوں کو جو وہ یکسر مواقع فراہم کیا جائے، تاکہ یہ ملک جو پلے پھولے اور ترقی۔ ٹھیک ہے، اچھا ابھی آپ نے اسموک کی بات کی، تو جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، یہاں پر انوائرمنٹ منسٹر ہیں، وہ جو حکمت عملی اپنا رہے ہیں، اس سے آپ کو آ رہا کہ اس سے معاملات بہتر ہوں گے؟ دیکھیں جی، انفارچونیٹلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ کوئی حکمت عملی اپنا رہے ہوتے تو ہماری جو کلائمیٹ منسٹر ہے مریم اورنگزیب صاحب، اور جو ہماری چیف منسٹر ہے مریم نواز صاحب، وہ اس ملک سے اس وقت باہر نہیں ہوتی۔ اس ملک کی، اس صوبے کی ہم صورتحال دیکھیں کہ جس طریقے سے اس صوبے کی صورتحال بنی، اور ہمارے جو وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہے ان کے گلے میں تھوڑی سی خراش آئی ہے، اور وہ
صوبے ملک سے باہر چلی گئی، وہ لندن اور سوئٹزرلینڈ چلی گئی ہے تاکہ وہ وہاں پر جو ہے اپنی علاج کر سکے. اور جو ہماری کلائمیٹ منسٹر ہے انفارچونیٹلی ان کی کام ہے کہ وہ اس طرح کے پالیسیز بنائیں جو عوام کے لیے، لیکن وہ وہاں پہ انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے جو صوبے کے وزیر اعلیٰ ان کے بیگ پکڑ کے ان کے ساتھ سرو کر رہی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے یا جو اس صوبے کے جو ہے جو انتظامیہ ہے، جو اس صوبے کے منسٹریز ہے، کیبنٹ ہے، وہ ہنگامی طور پر جو ہے وہ اس صوبے میں جو ہے وہ ماحولیاتی ایمرجنسی نافذ کرے اور سخت جو انتظامات کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کوئی اقدام نہیں ہے کہ آپ رشکے چلانا بند کر دیں صوبے میں، آپ جو ہے وہ ہوٹلز میں جو باربیکیو وغیرہ ہو رہی ہے آپ ان کو بند کر دیں. اس سے کچھ نہیں گیا. اس کا یہی ہے کہ آپ پھر جو ہمیشہ سے آپ کرتے آ رہے کہ آپ ایک غریب کا جو ہے وہ چولہا چلانا بند کرے. یہ بالکل قابل قبول نہیں. جو اس ملک کے میں نے بتایا سٹارٹنگ میں کہ یہ ملک ایک ایلیٹ سرونگ کنٹری ہے، تو جو اس ملک کے ایلیٹ سے آپ ان کے اوپر ہاتھ ڈالیں، جو فیکٹریز چل رہی ہے جو ان سے زہریلا دھواں نکل رہا ہے آپ ان کو روکے. جو بڑے بڑے جاگیردار، جو بڑے بڑے زمیندار جو اپنے فصلوں کو جلا رہے، وہ چاہے بارڈر کے اس پار ہے یا بارڈر کے اس پار ہے، آپ ان کی روک تھام کریں. آپ جو ہے جو ہمارا پڑوسی ملک ہے ہندوستان، آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں، آپ ان کے ساتھ ایک ایسی ایک پالیسی عمل میں لائے کہ جس کے تھرو یہ جو بارڈر کے اس پر یا اس پر یہ جو فصلوں کی جلانے والی یہ جو چیز ہے اس کو یہ جو ہے روکا جائے. ہراسمنٹ کی آپ نے بات کی تو کہا جاتا ہے جی کہ مریم نواز جو ہے وہ خواتین ان کی ریڈ لائن ہے، تو ہراسمنٹ کے جو واقعات آتے ہیں ان کو جس طرح سے سولو کیا جاتا ہے، کیا طلبہ اس سے بھی راضی نہیں ہیں؟ دیکھیں جی، ہم ریسنٹلی ایک ایکٹیویٹی جو ایک کیس ہوا تھا، ایک انفارچونیٹلی جو پنجاب کا گروپ آف کالجز کا ایک کیس ہوا تھا. اگر ہم یہ سمجھیں بالکل مریم نواز خاتون ہے، وہ اس ملک کی وزیر اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے، اور اگر یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس ملک کی جو ہے وہ ریڈ لائن ہے، خواتین کی ریڈ لائن ہے، ایسا بالکل نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ واقعہ جب پنجاب گروپ آف کالجز کا واقعہ وہ بھی خاتون کے ساتھ ہوا تھا اور ایک بچی کے ساتھ ہوا تھا. 16-17 سال کی فرسٹ ایئر کی بچی کے ساتھ اگر وہ واقعہ ہوا تھا تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے انویسٹیگیشن کرتے اور اس کے بعد آ کے پریس کانفرنس کرتی، بلکہ ایسا نہیں ہوا. پنجاب اس صوبے کا آئی جی پی، اس صوبے کا جو اس لاہور ڈویژن کا ڈی آئی جی ہے، جو یہاں کے ایس پیز ہے، جو یہاں کے پولیس جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے، پھر وزیر اعلیٰ خود اور اس کے ساتھ کیبنٹ ممبرز آ کے وہ بغیر کسی تفتیش کے آ کے وہ آ کے بیٹھتے اور وہ یہ پریس کانفرنس کرتے کہ ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، کوئی تفتیش ہی نہیں ہو. اور آپ پہلے سے آ کے یہ بات کریں، اس کا اصل وجہ صرف یہ تھا کہ وہ جو گروپ آف وہ جو ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوشن تھا، وہ ایک جو ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک ایلیٹ کا تھا، وہ ایک ایسے بندے کا تھا جو کہ ان کو فنڈنگ کرتا ہے، جو کہ ان کو پالتا ہے، جو کہ ان کی سیاسی مقاصد میں ان کا کام آتا ہے. تو اس کو بچانے کے لیے یا اس کی فیس سیونگ کرنے کے لیے یا جو اس کا انسٹیٹیوشن تھا اس کی ریپوٹیشن کو بحال رکھنے کے لیے انہوں نے آ کے پورے صوبے کی مشینری صرف اس چیز میں لگا دی کہ اس طرح کا تو کوئی واقع نہیں ہوا ہے. ایسی بالکل بات نہیں ہے. پنجاب کے اگر ہم سمجھتے کہ وہ اگر یہ لوگ کوئی لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جو چیف منسٹر ہے مریم نواز صاحبہ وہ خواتین کی ریڈ لائن ہے، تو پھر وہ صرف باتوں سے نہیں، وہ ٹک ٹاک اور فیس بک اور انسٹاگرام سے نہیں، بلکہ وہ عملی طور پہ بھی نظر آنا چاہیے کہ وہ اس طریقے سے اقدامات کرے، وہ اس طریقے سے پالیسیز بنائے کہ اس ملک کی ہر بیٹی، ہر ماں، ہر بہن جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے. ٹھیک ہے، صرف لاسٹ میں مجھے بتائیے گا مطالبات نہیں پورے ہوتے تو کیا کریں گے؟ دیکھیں، اگر مطالبات نہیں پورے ہوتے تو جس طریقے سے یہ ہم پچھلے 2-3 سالوں سے ہم اسی طرح لگے ہوئے، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اوور دا نائٹ چیزیں نہیں ہوتی، اس کے لیے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. تو وہی جو ہماری وہ جو اسٹرگل ہے، وہ جو محنت ہے، وہ جو اسٹرگل ہے وہ جاری رہے گی، اور اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ اس ملک میں جو ہے وہ سب کو برابری کی بنیاد پہ نہ دیکھا جائے، اور جو ہمارے جائز مطالبات ہیں، جو ہمارے آئینی اور قانونی مطالبات ہیں اس ملک میں طلبہ یونینز کی بحالی، جب تک وہ قائم نہیں ہوتے ہماری یہ جدوجہد جو ہے یہ چلتی رہے گی.